بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ویلکم ود دا تھرڈ لیکچر آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. پریویس لیکچر میں ہم نے فائل بیسڈ سسٹم کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم ڈیٹا بیس کی طرف شفٹ ہوئے تھے. ڈیٹا بیس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیٹا بیس کے ڈفرینٹ رولز کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا کہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا امپورٹنٹ رول آتا ہے. سو ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے اندر جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پیپل آتے ہیں، وہ ہم نے پڑھے کہ ہمارے پاس 4 قسم کے لوگ ہیں جو ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور ہر ایک پرسن کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. وداؤٹ اینی آف دیم، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہیں ہوتا تو ہمارا ڈیٹا بیس انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمارا ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیٹا اینڈ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ ہمارے تمام ڈیٹا ریسورسز کو مینیج کرنے کا رسپانسبل ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس کو کس طرح سے کریٹ کرنا ہے، اس کی پلاننگ کیسی ہوئی، اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی، کون سی پالیسیز اور کون سی پروسیجرز کا خیال رکھا گیا. اس کے علاوہ جب ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کی گئی تو ڈیٹا بیس ڈیزائننگ میں کنسپچول اور لاجیکل ڈیزائنز کو کس طرح سے مد نظر رکھا گیا تھا. کنسپچول اور لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائنز کیا ہوتا ہے اور کیا فرق ہے، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی، کنسپچول جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے، کنسپچول ڈیٹا بیس ہمارے پاس ایسا ڈیٹا بیس ہوتا ہے کہ جس میں ہم کانسیپٹس کو دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارے اس ڈیٹا بیس کے اندر کون سی ڈیٹا بیس کے اندر کون سے یوز ہوں گے، کیا کہتے ہیں، ہم کون سا سافٹ ویئر یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ہم کون سی لینگویج، ایس کیو ایل لینگویج، آیا اس میں ایس کیو ایل لینگویج کی ضرورت ہے، آیا اس میں پی ایچ پی کی ضرورت ہے، آیا اس میں آپ کے پاس مائی نیو ایڈمن ہم ڈیٹا بیس کون سی فائل میں کون سی لینگویج کے تھرو بنا رہے ہیں، اس میں ہم نے کتنے نمبر آف ٹیبلز اور کیا کچھ چاہیے. یہ تمام چیزیں ہم کنسپچول میں ڈیٹا بیس ڈیزائننگ میں دیکھتے ہیں. اور لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائننگ ہمارے پاس ایسی ڈیزائننگ آ جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ لاجکلی دیکھتے ہیں کہ لاجک کیا ہے، آپ ڈیٹا بیس کے اندر کتنے ٹیبلز کریٹ کریں گے، ہر ٹیبل کے اندر کتنی نمبر آف روز ہوں گی، کتنے نمبر آف کالمز ہوں گے، اس کے اندر جو فیلڈز ہیں ان کے کیا کیا نام ہوں گے، اور ہر فیلڈ کے ہر ایک ریکارڈز کتنے ان ٹیبلز میں، ان ریلیشنز میں ہوں گے، اور ایک ریلیشن کا ٹیبل کا ریلیشن دوسرے ٹیبل کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کے لاجیکل ڈیٹا بیس ڈیزائننگ میں آتی ہیں. اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو بنایا گیا، کریٹ کیا گیا، ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی، ڈیٹا پالیسیز کیا ہے. یہ تمام چیزیں ایک ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جانتا ہوتا ہے. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر is responsible for the physical realization of database. فزیکل ریئلائزیشن یا فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائننگ سے مراد یہ ہے کہ اس کی فزیبلٹی کیا ہے، وہ آپ کو کیا کس طرح سے شو کر رہا ہے، امپلیمنٹیشن کیسی ہوئی ہے، اس کی سیکیورٹی، اس کی انٹیگریٹی کنٹرول، اس کی مینٹیننس، اس کے آپریشنل سسٹم، انشورنگ سیٹسفیکٹری پرفارمنس آف دا اپلیکیشنز فار یوزر. اچھا جی، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر سے میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ اگزامپل لے لیں، اگزامپل کس چیز کی لیں، اے ٹی ایم مشین کی مثال کے طور پر لے لیں. ٹھیک ہے، اب اے ٹی ایم مشین ایک طرف تو آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک سافٹ ویئر پرووائڈ کر رہی ہے جہاں پہ یوزر اپنا نیم لکھتا ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ انسرٹ کرتا ہے، اپنا یوزر پاسورڈ انسرٹ کرتا ہے. پاسورڈ انسرٹ کرنے کے بعد جب وہ اسے لاگ ان کرتا ہے تو اس کو تمام ڈیٹیل بتا دی جاتی ہے کہ بھائی تمہارے
اس ATM کے اندر اتنے، اس اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیمنٹ پڑی ہوئی ہے، وہ اس کی ڈیٹیلز بھی بتا دے گا کہ بھئی تم نے پچھلے 1 مہینے کے اندر اتنے پیسے نکالے، تم نے فلاں تاریخ کو اتنے پیسے نکالے، فلاں تاریخ کو اتنے نکالے، ابھی تم نے وڈرا کرانے ہیں تو تم نے اتنے پیسے وڈرا کرانے ہیں۔ اب اس اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ ایک بندے کا اکاؤنٹ ہے، لیٹ سے میرا اکاؤنٹ نمبر ہے 832903۔ اب یہ اکاؤنٹ نمبر میرا ہے اور اس اکاؤنٹ نمبر کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل ہے، لائک یہ اکاؤنٹ نمبر میرے نام پہ ہے، میرا فادر کا نیم، میرا ایڈریس، میرا ہوم ٹاؤن، میرا فون نمبر، میری پن، وہ پن تو مجھے پتہ ہے لیکن پھر بھی میری فیلڈ کے اندر وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام چیزیں مجھے معلوم ہیں، میرے علاوہ یہ اس بینک کی، جس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، لیٹ سے میرا HBL میں بینک اکاؤنٹ ہے، تو HBL میں وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو میری یہ ڈیٹیلز ہیں میرے اس اکاؤنٹس کے ریکارڈنگ، میرے اس اکاؤنٹ صرف اکاؤنٹ میرا تو نہیں ہے نا، وہاں پہ تو نمبر آف پیپل کے اکاؤنٹس موجود ہیں اور ہر ایک کی یہی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں، تو لہٰذا دیر از آ ڈیٹا بیس کہ جس میں یہ تمام ڈیٹا، ایک بندہ ہے جو کہ اس تمام ڈیٹا کو مینیج کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس کس طرح سے ڈیٹا انٹر ہوا ہے، وہ کون سے سافٹ ویئرز ہیں جن کے تھرو میں ڈیٹا انٹر کر رہا ہوں، کون سا ڈیٹا میں نے کہاں پہ انٹر کیا، اس میں سے اب وہ کون سی فیلڈ ہے، لیٹ سے یہ جو پاسورڈ والی فیلڈ ہے، تو یہ فیلڈ کوئی بھی اتھورائز نہیں کر سکتا سوائے اس بندے کے جو بندہ پاسورڈ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ تمام چیزیں اب اس ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے نا سم ٹائم آپ اپنا ایڈریس چینج کرواتے ہو تو آپ اکاؤنٹ میں جاتے ہو، وہاں پہ اپلیکیشن لکھتے ہو کہ بھئی میں نے لاسٹ ٹائم جب ایڈریس دیا تھا تو میں نے کھوڑ کا ایڈریس دیا تھا، لیکن ابھی میری پوسٹنگ پنڈی کھیب میں ہو گئی ہے، لہٰذا اب میرا نا آپ ہوم ایڈریس چینج کر دیں۔ اب چینج کریں گے تو آپ کیا کریں گے، اب آپ کا وہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر جو ہوگا، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، وہ جائے گا اور وہ آپ کی اس ڈیٹا بیس کے ڈیزائن میں کی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کی اتھارٹی اسے ہوگی اور وہ آپ کا ڈیٹا چینج کر دے گا، آپ کے آپریشنل سسٹمز کو مینٹیننس کے آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں، آپ نے کب ٹرانزیکشن کروائی، کتنی ٹرانزیکشن کروائی، اس تمام چیز کی ڈیٹیل۔ ادھر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ دیکھیں یہ بھی تو مینٹیننس ہی ہے نا، مثال کے طور پر میرے اکاؤنٹ میں صرف 500 روپیز ہیں اور میں نے ودرا کروا لیے 5000 روپیز، اب یہ تو چونکہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں تو سافٹ ویئر سسٹم میں اب میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں ہی نہیں تو میں 5000 کس طرح سے وڈرا کراؤں گی، نہیں کرا سکتی نا، تو سو یہ بھی تمام مینٹیننس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی پرفارمنس ہے یوزر کی، کہ جو اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں وہ اپلیکیشن یوزرز کی بھی پرفارمنس کے بارے میں انشور کرتا رہے کہ بھئی کیا اپلیکیشن صحیح ورکنگ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس ڈیزائنرز۔ ڈیٹا بیس ڈیزائنر از کنسرنڈ ود آئیڈینٹیفائی دا ڈیٹا، identifying relationship between entities and attribute۔ ڈیٹا بیس سب سے پہلے کیا کرتا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائنر، مثال کے طور پر اب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں نے ایک اسکول بنایا ہے اور میں اس اسکول کے لیے ایک سسٹم بنانا چاہتا ہوں، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بنانا چاہتا ہوں جس میں میں تمام اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ مینٹین کر سکوں، برائے مہربانی آپ مجھے ایک ڈیٹا بیس بنا دیں۔ اب وہ ڈیٹا بیس بنانے میں کس کے پاس جاؤں گی، ڈیٹا بیس ڈیزائنر کے پاس جاؤں گی۔ ڈیٹا بیس ڈیزائنر کے پاس جاؤں گی تو ڈیٹا بیس ڈیزائنر مجھے بولے گا کہ اچھا مجھے بتائیں آپ نے کس کس کا ڈیٹا رکھنا ہے، میں اسے بتاؤں گی کہ بھائی میں اسکول کے لیے ڈیٹا بیس بنوا رہی ہوں، سو اس لیے مجھے ایک تو
स्टूडेंट्स का डाटा मेंटेन करना होगा और एक टीचर्स का मेंटेन करना होगा। तो वो मुझसे उसको समझ आ जाएगा। फिर वो पूछेगा कि अच्छा तो स्टूडेंट्स का डाटा है, तो स्टूडेंट्स के डाटाबेस में क्या क्या आएगा? स्टूडेंट की क्लास आएगी, स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट का नेम आएगा, स्टूडेंट का फादर नेम आएगा, स्टूडेंट का सब्जेक्ट आएगा। ठीक हो गया? ये तो उन्होंने स्टूडेंट की डिटेल्स मतलब स्टूडेंट्स की फील्ड्स बता दी। ठीक हो गया? उसके बाद वो क्या बताएगा, वो टीचर के बारे में कहा जाएगा कि भाई टीचर की डिटेल बताओ कि टीचर के अंदर टीचर का जो टेबल बनेगा उसकी कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। तो आप कहते हो कि टीचर की फील्ड्स के अंदर एक फील्ड होगी जो कि होगी टीचर का नेम, टीचर कौन सी क्लास को पढ़ा रहा है और टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, टीचर का CNIC नंबर, टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर, ये तमाम डिटेल्स उसको मौजूद होंगी। अब इन डिटेल्स का आपस में क्या रिलेशन है? देखें, लेट्स से एक स्टूडेंट है तो वो एक क्लास में पढ़ रहा है ना, एक टीचर है वो भी एक क्लास को पढ़ा रहा है। अब इस स्टूडेंट का और इस टीचर का भी आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन है ना। सो इस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेगा, इस डाटा के रिलेशनशिप को आपस में आइडेंटिफाई करेगा और इन कॉन्स्ट्रेंट्स पर भी और अगर इस पर किसी किस्म के कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रुकावटें। कॉन्स्ट्रेंट्स लगाई किस तरह से जाती हैं? मिसाल के तौर पर बच्चे होता है ना, आप लोग अब देखते हो कि जब आप कोई भी डाटा एंट्री कर रहे होते हो तो ऐसा होता है कि आप 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंटर करते हो, तो वो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपकी उस इनपुट में एक्सेप्ट नहीं होती। आपको कहा जाता है कि आप कोई भी जो है वो लाइक अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ लिखें ना, आप ABC में कुछ भी पासवर्ड लिख दें, आपने उसमें नंबर 1 2 काउंटिंग नहीं लिखनी है। सो ये जो एक कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, या मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ कि कॉन्स्ट्रेंट लग जाता है कि आप एक करते हैं कॉन्स्ट्रेंट इस तरह से लगा सकते हैं कि लेट से मैं एक फील्ड बनाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं इसके अंदर सिर्फ 15 लोगों का डाटा इंटर कर सकती हूँ, बाकी लोगों का मैं डाटा इंटर नहीं कर सकती। ठीक है? तो जैसे ही 16वां डाटा इंटर होगा तो मुझे अलर्ट कर दिया जाएगा कि नो, नाउ यू कांट इंटर दैट डाटा बिकॉज द लिमिट इज़ ओनली और 15 पीपल्स। ठीक है? सो इस टाइप के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। सो ये कॉन्स्ट्रेंट्स कौन डिसाइड करता है? ये डाटाबेस डिज़ाइनर जब डाटाबेस बनाने लगता है तो वो इन तमाम कॉन्स्ट्रेंट्स को अपने जहन में, इन तमाम रिलेशनशिप्स को, इन तमाम डाटा की टाइप्स को अपने माइंड में रखता है। उसके बाद वो डाटाबेस क्रिएट करता है। ठीक है जी? उसके बाद आगे आता है जी डाटाबेस डिज़ाइनर फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइनर फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइनर हमारे पास होता है। फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइनर हमारे पास क्या करता है? डिसाइड करता है हाउ द लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन इज़ टू बी फिज़िकली रियलाइज्ड. It involves mapping the logical database design into the set of tables and integrity and selecting. अच्छा, फिजिकल डाटाबेसेस का मतलब यही है। देखें बच्चे, अगर आप थोड़ा सा जर्नली बात करें, जैसे मैं कहती हूँ कि भाई टीचर्स को स्टूडेंट्स की डिटेल मिल जाए, स्टूडेंट्स को टीचर की डिटेल मिल जाए। ठीक है? मिसाल के तौर पे ऐसे कि जैसे एक टीचर है तो वो तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहा है। टीचर्स को पता हो कि भाई उसके पास अगर ये वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इसका नाम क्या है, इसका सरनेम क्या है, ये कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, ये कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, और ये उस टीचर के अलावा कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो इसकी डिटेल पता होनी चाहिए एक टीचर को। ठीक है? इसी तरह से एक टीचर है तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को ये पता हो कि मैं अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो ये सब्जेक्ट मैं किस टीचर के पास पढ़ रहा हूँ, उस टीचर के बारे में वो वाली रिक्वायर्ड डिटेल जो उसे ज़रूरी है वो पता होनी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लॉजिकली डिज़ाइन होती हैं और इनको मैपिंग की जाती है डाटाबेस डिज़ाइनिंग के अंदर। वो कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से, कुछ टेबल्स की मदद से जब हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स की मदद से, तो ये हमारे पास फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन डेवलपर।
اب ایک تو آپ کے پاس ڈیٹا بیس بن گئی ہے، جس ڈیٹا بیس کے اندر آپ نے ٹیبلز بنا لیے، آپ نے ٹیبلز کا آپس میں ریلیشن بنا دیا کہ فلاں ٹیبل کے فلاں والی جو فیلڈ ہے وہ اس کا وہ والی فیلڈ کا ڈیٹا دوسرے والے ٹیبل کی فیلڈ میں استعمال ہوگا. تو یہ جو جتنا بھی ڈیٹیل ہے، یہ ڈیٹیلز وغیرہ آپ نے ساری بنا دی، جو کہ کس نے بنائی تھی؟ ڈیٹا بیس ڈیزائنر نے. ڈیٹا بیس ڈیزائنر کے بعد اب اگلا شخص آ جاتا ہے اپلیکیشن ڈیولپر. اپلیکیشن ڈیولپر آپ کا یوزر اینڈ انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. یوزر اینڈ انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ڈیٹا بیس تو بن گئی ہے، مطلب کہ ڈیٹا ریکارڈ تو کہیں پر ایک ڈیٹا بیس بن گئی ہے جس میں ریکارڈ ہمارے پاس سیو ہو رہا ہے، لیکن یہ ریکارڈ سیو کس طرح سے ہوگا؟ تو آف کورس کمپیوٹر سسٹم کے تھرو ہوگا. اور کمپیوٹر سسٹم کے تھرو کیسے ہوگا؟ ایک انٹرفیس پرووائڈ کیا جائے گا. ایک انٹرفیس پرووائڈ کیا جائے گا جو کہ ایسی یوزر کے لیے بہت فرینڈلی ہوگا. یوزر ڈیٹا انٹر کرے گا تو ڈیٹا ریٹریو ہو جائے گا، انسرٹ کرے گا ڈیٹا، ڈیلیٹ کرے گا، اپڈیٹ کرے گا. جیسے کہ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتی ہوں، مثال کے طور پر ریٹریونگ ڈیٹا. اب دیکھیں جب آپ کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کا رزلٹ تو صرف نہیں نا، مطلب جب آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں، مطلب آپ کی بی ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو بی ایس کے ایگزامز میں صرف آپ ہی کی تو کلاسز نہیں ہوتی نا، آپ کا اسکول ہی نہیں ہوتا، بلکہ مختلف اسکولز ہوتے ہیں جو کہ مختلف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پیپر دیتے ہیں. جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو سب کا رزلٹ آتا ہے، تو ان کا رزلٹ آف کورس جو پیپر چیک کر رہا ہے وہ ایک جگہ پہ مینٹین کرے گا، ایک جگہ پہ لکھے گا. ایک ڈیٹا بیس اس نے بنا لی جہاں پہ اس نے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ کر لیا، اسٹور کر لیا. لیکن اب آپ نے مثال کے طور پر وہ 15,000 اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ابھی بی ایس 2 کے ایگزامس دیے تھے، ٹھیک ہے. اب ان 15,002 میں سے 009 رول نمبر تھا ایک ہماری ہیرا کا، ٹھیک ہے. اب ہیرا کا رول نمبر 9 تھا. اب 15,000 میں سے وہ ڈھونڈتی رہے گی کہ پتہ نہیں میرا رول نمبر کہاں آیا کہاں آیا کہاں آیا. اچھا تو یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ اس ڈیٹا بیس کو میں سے ڈیٹا نکالنا زیادہ آسان طور پر بنانے کے لیے آپ ایک اپلیکیشن بنا دیتے ہو. اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ ڈیٹا کو آسانی سے ریٹریو کر لیتے ہیں. ریٹریو کیسے کر لیتے ہیں؟ جیسے کہ آپ انٹرنیٹ اوپن کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو ایک ویب پیج آتا ہے جس میں آپ کو لکھا ہوا آتا ہے کہ بھئی انٹر یور رول نمبر. انٹر یور رول نمبر میں جب آپ اپنا رول نمبر انٹر کرتے ہیں اور کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو آپ کا رزلٹ مل جاتا ہے. آپ کو آپ کا رزلٹ مل جاتا ہے نا. اب یہ آپ نے کیا کیا ہے ایکچولی میں، یہ آپ نے ڈیٹا ریٹریو کیا ہے. وہ 15,000 اسٹوڈنٹس کے رزلٹ میں سے آپ نے اپنا ڈیٹا نکال لیا، اپنا رزلٹ نکال لیا. دس از کالڈ ریٹریونگ ڈیٹا. اب یہ اگر آپ ڈیٹا بیس کے اندر سے ڈھونڈتی رہتی تو وہ کتنا مشکل ہوتا نا. جیسے یاد ہے پہلے زمانے میں مینول سسٹم ہوتا تھا، اس میں گیزٹس ہوتے تھے. گیزٹس میں وہ اتنی موٹی سی بک ہوتی تھی اور اس موٹی سی بک میں سے آپ ایک اپنا ڈھونڈتے رہتے تھے، بھئی میرا نام میرے اسکول کا نام، پھر تب جا کے آپ کو آپ کا رزلٹ ملتا تھا. ابھی کتنا آسان ہے، جسٹ آپ اپنے اس ایک رول نمبر کی وجہ سے آپ اپنا ڈیٹا ریٹریو کر لیتے ہو. اس کے علاوہ انسرشن بھی ڈیٹا کی، مثال کے طور پر جب آپ اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں تو اے ٹی ایم کارڈ ڈالنے کے بعد آپ انسرٹ کرتے ہو اپنا نمبر، تو آپ کو لائک پن کرتے ہو تو آپ کو پیسے ریٹریو ہو جاتے ہیں، نکل آتے ہیں. سو دس از آلسو این اپلیکیشن. اس کے علاوہ ڈیلیٹ ڈیٹا میں، جیسے کہ اب آپ جب موبائل فون ہے، اب آپ موبائل فون میں دیکھیں تو واٹس ایپ ہے، ٹھیک ہے. تو واٹس ایپ میں آپ دیکھتے ہیں آپ کی میسیجز ہیں، آپ کی ڈیٹیل ہیں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں سیو ہو رہی ہیں نا، ایک جگہ ڈیٹا بیس ہے. تو وہ ڈیٹا بیس مطلب موبائل کے اندر یہ جو میری چیٹ ہے، یہ لیٹ سے یہ میری جو ویڈیو ہے، یہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں کہیں پر سیو ہے تو یہ سیو آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر ہے. ہارڈ ڈسک کے اندر ایک ڈیٹا بیس ہے، اس ڈیٹا بیس کے اندر سٹور ہے. لیکن آپ نے اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک سافٹ ویئر پرووائڈ ہو رہا ہے نا، ایک یوزر انٹرفیس پرووائڈ ہو رہا ہے جس سے ایک کمانڈ آ رہی ہے دیٹ یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس. تو اب آپ ڈیلیٹ کریں گے تو اب آپ کا ڈیٹا وہاں سے بھی کٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپڈیٹنگ ڈیٹا میں بھی وہی چیز، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ابھی اگزامپل بتائی تھی کہ آپ
जाते हैं, बैंक अकाउंट का आपने वहाँ पे अपना करवाया हुआ था, एड्रेस चेंज करवाना था, तो आपने एप्लीकेशन दी कि भाई मेरा एड्रेस चेंज कर दो, तो अपडेटिंग डाटा, तो वो भी क्या करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि वो इतनी बड़ी अपडेट खोलेगा, क्या कहते हैं, डेटाबेस खोलेगा और डेटाबेस में आपका नाम ढूंढेगा और आपका नाम ढूंढने के बाद वो वहाँ पे एड्रेस चेंज करेगा। बल्कि वो क्या करेगा, वो एक सिस्टम देखेगा, उसके पास जो यूज़र इंटरफेस होगा, लाइक एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन के अंदर आपका अकाउंट नंबर डालेगा, आपके अकाउंट नंबर की तमाम डिटेल उसके पास आ जाएगी। फिर वो क्या करेगा, आपके एड्रेस को आसानी से चेंज कर देगा। जैसे आप लोग अपना यूज़र नेम चेंज करते हैं, तो ये भी आप के पास एक सिस्टम इंटरफेस होता है ना, जिसके ज़रिए आप अपना चेंज करते हैं, यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप अपना डाटा अपडेट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स वो लोग होते हैं जो कि क्लाइंट्स ऑफ डेटाबेस होते हैं। क्लाइंट्स ऑफ डेटाबेस से मुराद ये जो आपने डाटा रिट्रीव किया, मिसाल के तौर पर आपने अपना रोल नंबर इंटर किया, ठीक है, और आपने अपना रिकॉर्ड फेच कर लिया। आप इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे थे, डेटाबेस के साथ कर रहे थे। मतलब आप सॉफ्टवेयर की मदद से इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे थे, डेटाबेस के साथ कर रहे थे। अब जो आप हैं, लाइक या मैं हूँ, जो कि वो सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो क्या कहलाता है, एंड यूज़र कहलाता है। एंड यूज़र कैन बी क्लासिफाइड एज नाइव यूज़र एंड sophisticated users. Naive users typically unaware of database management system. अच्छा, ये जो नाइव यूज़र्स होते हैं ना, इनको डेटाबेस के बारे में इतना मालूम नहीं होता। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ ना कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले लें, अब आप जाती हैं ना, लेट्स से फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पे आपने अपना लॉगिन आईडी दिया, लॉगिन पासवर्ड दिया, लॉगिन आईडी दी, लॉगिन पासवर्ड दिया, और आपने वहाँ पे लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद आपने अपना वहाँ से पासवर्ड चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पर। तो अब आपको ये नहीं पता कि इस फेसबुक का जो डाटा है, या जो डेटाबेस है इस फेसबुक की, ये जो डाटा है वो कौन सी डेटाबेस में स्टोर है, या आपको नहीं पता कि डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, आप उस बारे में नहीं जानते, आपको सिर्फ उस एप्लीकेशन के बारे में पता है कि भाई इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं अपना डाटा चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आप उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डाटा चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पर देखें, आपने एक डेटाबेस बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट में आपने एक डेटाबेस बनाई है, और उस डेटाबेस के अंदर आपने डाटा इंटर किया है। डाटा इंटर करने के बाद अब ऐसा हुआ कि आई एम सॉरी, आपने डाटा इंटर किया, डाटा इंटर करने के बाद अब आपने एक फॉर्म बनाया, और अब आप अपनी डेटाबेस के अंदर तमाम डाटा उस फॉर्म के थ्रू वो जो फॉर्म जिसे आप क्या कह रहे हो, यूज़र इंटरफेस कह रहे हो, उसके थ्रू डाटा इंटर किया। अब उसी के थ्रू आप अपडेट भी कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन जाहिर है डेटाबेस तो एक अलग जगह पर है ना, और फॉर्म तो बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब क्या होगा कि आप उस डेटाबेस में डायरेक्टली भी डाटा चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप नाइव यूज़र हैं, मतलब कि आपको नो हाउ नहीं है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर डाटा किस तरह से चेंज किया जाता है, या अपडेट किया जाता है, या निकाला जाता है, तो आप नाइव यूज़र्स कहलाएंगे। लेकिन सोफिस्टिकेटेड यूज़र जो होते हैं, उनको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह के बारे में पता होता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज क्यूरीज
کو بھی لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے ڈیٹا اپڈیٹ کیا، تو آپ نے ڈیٹا اپڈیٹ آسانی سے ایسے کیا کہ جیسے یوزر پاسورڈ چینج کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے انٹر یور اولڈ پاسورڈ، پھر نیچے کہتے ہیں کہ انٹر یور نیو پاسورڈ، اور پھر ری انٹر یور نیو پاسورڈ اینڈ دین اپڈیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں اور آپ کا پاسورڈ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ وہ جو 3 چیک باکسز آ رہے تھے، مطلب وہ جو پیج آ رہا تھا، وہ پیج آپ کے پاس انٹرفیس کہلاتا ہے. آپ نے یہ کام ڈائریکٹلی کر لیا کیونکہ آپ کو صرف اتنا پتہ ہے، آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں نہیں جانتے. سو یہ والے کون سے یوزر ہو گئے؟ نائب یوزر ہو گئے. اس کے علاوہ جو سفسٹیکیٹڈ یوزر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف کیوریز لگا کر ڈیٹا کو کیا کر سکتے ہیں؟ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹا کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہائی لیول لینگویج، یہاں پہ ہائی لیول کیوریز ہے نا، وہ جو ہم کیوری لینگویجز آگے پڑھیں گے، ایس کیو ایل لینگویجز وغیرہ. سو ایس کیو ایل لینگویجز کی مدد سے بھی ہم اپنے ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو انسرٹ کر سکتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں ہم ہائی لیول لینگویج کیوری لینگویج کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایپلیکیشن کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. سو یہ چیزیں ہماری ڈسکس ہو گئیں. ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیٹا بیس کا رول ہمارے ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں رول کیا ہوتا ہے ہمارا، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے اندر امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. اینی کیوری یو کین آسک می فریلی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.